बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कहां खड़ी है और कैसे जो है वो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद क्या मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो है वो ये समझ आ रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो 27 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शंस में उन टीएलपी को रजिस्टर नहीं किया गया, जिसकी वजह से टीएलपी के जो लोग हैं या उम्मीदवार हैं वो इस वक्त टीएलपी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया, उस फ़ैसले में हमने ये देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंटर पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से उनसे जो है वो क्रेन का जो इंतखाबी निशान है वो भी वापस ले लिया गया है। और अब सूरत हाल ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो जमागोइयाँ की जा रही हैं या हो रही हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर हो जाते हैं ये इंतखाबात तो इसमें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपने पार्टी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी अगर इस हवाले से कोई अहम फ़ैसला जो है वो किसी भी आला अदालत से नहीं आता। अब क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक फोरम है कि जिस पे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वहाँ भी ये फ़ैसला जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। और अगर मेरे ख़्याल में जो मुतालिका फ़ोरम मुझे जो नज़र आ रहा है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइनी अदालत जो बनाई गई है वो उसके उसमें जो है वो इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला हैं या फिर जो उनके इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे वो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से उनसे ये पार्टी निशान जो है वो वापस ले लिया गया। क्योंकि उसकी उन वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है वो मंजर आम पर नहीं है। और अगर तहरीक लब्बैक की क़यादत मंजर आम पर होती तो शायद ये पॉसिबिलिटी थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हो जाते और उसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम भी कर लेता। क्योंकि हाफ़िज़ साद रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त ना तो वो कैद में हैं और ना ही वो कहीं एजेंसियों की तहवील में है, जिस तरह तहरीक लब्बैक का दावा है कि वो एजेंसियों की तहवील में है। तो इस तरह सिचुएशन जो है वो काफ़ी हमें गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब थे और उनका जो वफ़द था जिनके साथ मिलकर एक कमेटी बनाई गई थी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलाल चौधरी की सरबराही में जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के हवाले से भी पेशरफ़ नज़र नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिस अंदाज से अब हाल ही में जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया था, उस एहतजाज के बाद अब हमें ये नज़र आ रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो दोबारा शायद इस तरह का कोई भी जो एहतजाज है या फिर किसी किस्म की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो अब तक नहीं कर सकी है। अगरचे ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ अदालतों में पैमरा के इस फ़ैसले को जो है वो चैलेंज किया है। लेकिन सर दस्त हमें ये नज़र आ रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मंजर आम पर अब शायद उस अंदाज से नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है कि जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन खुलवाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो बड़ी तगदो कर रही है। और अब अगर जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन खुल जाती है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक ऐसी जगह मिल जाएगी कि जिसमें हम देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है और उनके जो रहनुमा, उनके जो कारकुनान हैं वो दोबारा मुनज़्ज़म हो सकते हैं। और शायद हुकूमत जो है वो इस बात से खौफ रखती है कि अगर हमने ये रखा है, ये मामला रखा है या हम जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को बंद कर देते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि दोबारा ये उसी अंदाज से मुनज़्ज़म होकर दोबारा ऐसे एहतजाज जो है वो प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मेरी कुछ हुकूमती रहनुमाओं से जो बातचीत हुई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हालात जो है वो मुवाफ़िक नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर हमें कुछ जो यकीन दहानियाँ हैं वो अगर करवाई जाती हैं तो उस पे सोचा जा सकता है। अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें जो है वो
معاملات جو ہے وہ شاید اس انداز سے حل نہ ہوں. اب تحریک لبیک پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ شاید تھوڑی سی چینج ہو جائے، کیونکہ اگر آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان 23 حلقوں سے انتخاب لڑ رہی ہے، تو 23 حلقوں میں سے اگر 4 سے 5 نشستیں بھی تحریک لبیک کے پاس آ جاتی ہیں تو ایک جو آزاد کشمیر کے اندر تو ان کی سے ہو جائے گی. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کو اس انداز سے شاید اپنا موقف رکھنے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ میسر نہ ہو، کیونکہ اب تحریک لبیک پاکستان سے پاکستان کے اندر بھی انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. تو اس میں بھی اگر کوئی ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو ضمنی انتخاب میں بھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اپنے انتخابی نشان پر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی. اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ 2 دن کے اندر کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کے پابند ہوتے ہیں، تو وہ آزاد حیثیت میں نہیں رہ سکتے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم نکتہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس انداز سے شاید تحریک لبیک کی جو لیگیسی ہے اس کو فالو نہیں کر سکیں گے. اور اسی طرح بلدیاتی انتخابات میں بھی یہی معاملہ ہوگا. اگر غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں شاید کوئی ایک جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو کشن مل جائے اور ان کے جو جیتنے والے لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت میں رہیں. لیکن اگر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں بھی پھر تحریک لبیک پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو اس تمام سیناریوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں آزاد کشمیر کے اندر، وہ اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے پوسٹرز بنے ہوئے ہیں، جو ان کے بینرز بنے ہوئے ہیں، ان پر علامہ خادم حسین رضوی کی تصویر ہے، حافظ سعد حسین رضوی کی تصویر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ انس رضوی کی تصویر ہے. تو یہ تصویریں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور تحریک لبیک کے جو جھنڈے ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اگر وہ امیدوار جیت جاتے ہیں تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، تو یہ جو اب یہ تو ظاہر ہے وقت ہی بتائے گا. لیکن آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس ضمن میں تحریک لبیک پاکستان کے لیے اور یا ان کے جیتنے والے امیدواروں کے لیے مشکلات ہوں گی. اور اس تمام سیناریوں میں اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان اس انداز سے جہاں ہمیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، وہ شاید جو ہے وہ اس انداز سے اپنا جو سیاسی موقف ہے وہ سامنے نہ رکھ سکے. تو یہ معاملات ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور سیاسی جو معاملات ہیں، کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر کے انتخابات میں بلاول جو ہیں وہ نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نواز شریف نے کل پہلی بار، اور مریم نواز نے بلاول اور پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. لیکن یہ جو تمام طنز و تشنیع کے نشتر ہیں وہ صرف اس الیکشن تک محدود ہیں، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں اگر ہم وفاق کے اندر دیکھیں یا ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے اندر یہ دونوں جماعتیں ایک پیج پر ہمیں نظر آتی ہیں. ہلکی پھلکی موسیقی ان میں جاری رہتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں جماعتیں ایک ہیں. اب گلگت بلتستان کے الیکشن کی اگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے 11 نشستیں حاصل کی تھیں سٹارٹ میں، اور ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی. انہوں نے حکومت بنا لی، اور ابھی حکومت بنائی نہیں تھی، اور 8 نشستیں تھیں نون لیگ کی. تو شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے پیشگی حکومت بنانے کے حوالے سے مبارکباد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دی ہے. اور اب گورنر کی اب تک تعیناتی نہیں ہوئی ہے، نامزدگی نہیں ہوئی ہے. نون لیگ کی جانب سے گورنر ہونا تھا، اور جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو موجودہ پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں ان کو 2027 تک کنٹینیو کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. تو یہ معاملہ ہے سارا. اور اسی طرح آزاد کشمیر میں جو میرے ذرائع ہیں ان کے مطابق نون لیگ جو ہے وہ حکومت بنائے گی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مل کر، اور صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے کیونکہ وہاں پہ جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا، تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے کیا گیا. جو ان کے قائم مقام صدر ہیں چودھری لطیف اکبر، تو ان کی جانب سے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا. تو پیپلز پارٹی کو کافی جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. اور کل میں ایک کلپ بھی دیکھ رہا تھا فیصل ممتاز راٹھور کا، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حویلی سے
جو موجودہ وزیر اعظم سیٹ ہار جائے تو یہ شاید ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حویلی میں بڑا کام کیا ہے۔ تو ایک تبصرہ اس پہ ہمارے ایک دوست نے کیا جن کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہی، انہوں نے کہا کہ جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں ان کو پانی میں چھری جو ہے وہ نظر آ چکی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی۔ اب پہلے تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر یعنی الگ ریاست ہے، اور الگ ریاست میں وفاق کی جو سیاسی جماعتوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر عمل دخل ہے تو آپس میں جو الیکشن ہے وہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے ایک دوسرے پر جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایٹیز سے اب تک جو ہے وہ الیکشن میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے۔ میاں نواز شریف پر الزام ہے کہ انہوں نے جو بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ تصویریں، جو قابل اعتراض تصویریں تھیں، وہ جہازوں سے پھینکوائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی حکومتوں کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن میثاق جمہوریت کے بعد کچھ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوئے، لیکن اب بھی ہم وہی حالات دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر وفاق میں کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے وہ ایک پیج پہ ہوتی ہے۔ تحریک لبیک کے لیے اس وجہ سے شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن تحریک لبیک کے لیے کیونکہ وفاقی جماعتوں کا وہاں پہ بڑا اثر ہے، اور عوام جو ہے کیونکہ انہوں نے ترقیاتی کام اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے وفاق کے مرہونہ منت جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور بات چیت اسی سے آگے بڑھتی ہے۔ لیکن معاملات جو ہیں وہ شاید اتنے آسان نہ ہوں۔ اب آج الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر کا اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مرحلہ وار الیکشن ہوں گے آزاد جموں کشمیر کے اندر، یا پھر اسی طرح جو آج سے 3 سے 4 دن قبل اعلان کیا گیا تھا کہ پہلے میرپور ڈویژن میں 27 جولائی کو الیکشن ہوں گے، پھر 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن میں، اور 10 اگست کو جو ہے وہ پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوں گے۔ تو اسی لیے اب شاید ایک ٹائم مل گیا ہے جو مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن کے امیدواران ہیں ان کو۔ لیکن اس وقت میرپور ڈویژن کا جو اگر 27 جولائی کو پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ ٹرینڈ کا پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔